سے پیدا ہونے والے بچوں کے باوجود دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لو کہ بتاؤ بچے کی ولادت کتنے منٹ پر ہوگی، کتنی سیکنڈ پر ہوگی، آپریشن کے بعد بھی ہمیں بتا دو، تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کانفیڈینشلی آپ کو کہتے ہیں کہ اتنے بجے بچے کی ولادت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب پیدا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ جب چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں نکالتا ہے، جب وہ چاہے گا تبھی بچہ اس دنیا کے اندر آئے گا۔ ماں کے پیٹ سے نکالنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے، وہ جب چاہتا ہے بندوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس دنیا کے اندر وہ آ گیا، اب دنیا کی محبت اتنی گھر کر گئی اور دنیا سے اتنا دل لگ گیا کہ اب دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، دنیا سے جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا میں ہر ایک شخص کے لیے موت مقرر ہے۔ اگر کوئی باڈی گارڈ کے درمیان رہے، اگر بلیٹ پروف جیکٹ پہن کر کے رہے، چاہے کسی طریقے سے بھی رہے، لیکن میرا مولا فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اسی طریقے سے کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی موت کون سی زمین پر ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرماتے، دربار لگا ہوا تھا، اسی دربار کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اسے گھور کر دیکھنے لگے۔ اس شخص کو نہیں معلوم تھا کہ لباس بشری میں یہ حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ مجھے بہت گھور رہے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے حضرت مجھے یہاں سے کہیں بھیج دو، یہ بندہ مجھے بہت گھور رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ہوا کے دوش پر سوار کیا اور چین بھیج دیا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا تم اسے گھور کیوں رہے تھے؟ تو حضرت عزرائیل جواب دیتے ہیں یا سلیمان علیہ السلام، اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی اور یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں اسے گھور رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے دوش پر اسے چین پہنچا دیا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کوئی نہیں جانتا اس کی موت کہاں ہوگی، اسی طریقے سے کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، کوئی کہیں بھی ہو موت آ کر کے رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ہم دنیا میں آئے ہیں، پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں کی زندگی کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے کہ تھوڑا سستائے اور اس کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ ہم یہاں مسافر کی حیثیت سے ہیں، یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے کہ یہاں ہم آ گئے تو یہیں پرماننٹ رہنا ہے۔ ہم جہاں سے آئے تھے وہی ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ ہم جنت سے آئے تھے، حضرت آدم ہمارے جد ہیں، وہ جنت سے آئے تھے اور مومن ہو کر اس دنیا سے گئے تو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن بھی جنت ہی ہوگا، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ اتنی بڑی دنیا، اتنی حسین دنیا، عالیشان محلات، باغات، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل ادھر لگ جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت انسان اس وادی سے گزرتا ہے، موت کی وادی سے گزرتا ہے، اور پھر جب یہاں سے وہ جاتا ہے تو جانے کے بعد اسے قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اب جب قبر میں گیا تو اب ایک دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹا، پہلے ماں کے شکم سے تعلق ٹوٹا، پھر دنیا سے تعلق ٹوٹا، اب قبر میں گیا۔ اب وہ قبر کے اندر جانے کے بعد ایمان پر خاتمہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ قبر سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اب قبر میں جانے کے بعد اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی بہاریں اسے نظر آتی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اسے مل جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مومن ہے تو قبر میں رخ مصطفیٰ نظر بھی آ جاتا ہے، جلوے یار بھی دیکھ لیتا ہے، اور پھر وہ قبر کے اندر چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے، اس لیے کہ وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے کر دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، دنیا اس کے سامنے معمولی ہو جاتی ہے۔
जब कब्र में एक मुद्दत तक वो रह लेता है, उसके बाद फिर कब्र से उठाया जाता है, अल्लाह अकबर, तो फिर उसकी पोजीशन टेंशन वाली और सोचता है अब कहाँ जाएंगे। माँ के पेट से निकले, दुनिया अच्छी लगी, दुनिया से बाद कब्र में पहुंचे, अब कब्र अच्छी लगी, अब कहाँ जाएंगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान पर खातिमा हुआ, आमाल अच्छे हैं तो अल्लाह ताला जन्नत में भेज देगा। अब जब जन्नत में भेजेगा तो अल्लाह फितरत इंसानी को जानता है, इसलिए फरमाता है अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये जन्नत वो जगह है खालिदीन फीहा अबदा, अब यहां तू हमेशा के लिए रहेगा।